أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله حمد و صلاة کے بعد نہایت واجب الاحترام معزز سامعین ذی وقار شب قدر کی بھی رات ہے اور محفل ختم القرآن بھی ہے اور وقت بھی بہت مختصر ہے. قرآن مجید پڑھنے پڑھانے والوں کی جو فضیلت ہے وہ جمعہ المبارک کے دن ہم نے بیان کیا تھا. آج مختصر وقت میں جو ہے میں استغفار اور لیلۃ القدر اور وقت نے اجازت دیا تو پہلی وحی کے متعلق باتیں کر کے اجازت چاہوں گا. سب سے پہلے من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ کہ جو شخص لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی شکریہ ادا نہیں کرتا. اس لیے سب سے پہلے میں تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں ان تمام حضرات کا جنہوں نے باقاعدہ نماز تراویح پڑھنے کا شرف حاصل کیا اور ان میں خاص جو ہمارے بزرگ حضرات ہیں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. اور پھر آپ تمام حضرات جو ہے خراج تحسین کے مستحق ہیں اس بات پر کہ جناب شوکت علی صاحب اس دن بات کر رہے تھے کہ ایک دفعہ جمعے کے دن ہم نے اعلان کیا صرف ایک دن ہم نے جمعے کے دن اعلان کیا کہ مسجد کے لیے صفوں کی ضرورت ہے تو شوکت صاحب بتا رہے تھے کہ صفیں بھی آ گئیں باہر دریاں جو ہیں وہ باہر اندر دریاں بھی آ گئیں باہر صفیں بھی آ گئیں اور فلٹر بھی لگ گیا. اس کے علاوہ 35,000 روپیہ جو ہے بچ بھی گیا. یہ آپ حضرات کا تعاون ہے اور اس تعاون کے ساتھ حاجی صاحب ساری زندگی مسجد کی خدمت کرتے رہے. اب 93 سالی کی وجہ سے جو ہے وہ مسجد کی خدمت جو ہے انہوں نے موقوف کر دی ہے مگر سرپرستی اب بھی فرماتے ہیں. تو یہ خراج تحسین جو ہے آپ حضرات کو بھی ہے شوکت صاحب کو بھی ہے. یہ شوکت صاحب وہ شخصیت ہیں کہ 18 گریڈ کے آفیسر ہیں. ہمارے محلے میں ہم دیکھتے ہیں تو لگتا نہیں ہے کہ اتنے بڑے افسر ہیں. اگر آپ کسی وقت پنجاب یونیورسٹی میں جائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اتنا اللہ تعالیٰ نے مقام عطا کیا. میں ایک دفعہ گیا میں حیران رہ گیا کہ بھائی کتنا بڑا مقام ہے. 18 گریڈ کے آفیسر ہیں مگر اس کے باوجود کوئی غرور نہیں کوئی تکبر نہیں. مسجد کی خدمت کے لیے ہر دروازے پر چندہ لینے کے لیے پہنچتے ہیں. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. حاجی صاحب نے ان کو اپنا جانشین بنایا تو انہوں نے بڑے احسن انداز کے ساتھ مسجد کے انتظام کو چلایا ہے. تو یہ تو اخلاقاً میں نے آپ کا شکریہ ادا کیا. وگرنہ شرعاً یہ ہے کہ حاجی صاحب بھی یہ دعا کرتے رہے کہ الہی تو نے مجھے ساری زندگی یہ خدمت کا موقع دیا جتنا بھی میں نے خدمت کیا تو میری طرف سے اس کو قبول فرما. اور اب جن کو یہ خدمت کا شرف اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے شوکت صاحب دیگر جتنے بھی حضرات کے معاونین ہیں وہ بھی شکر ادا کریں کہ الہی تو نے ہمیں خدمت کا موقع دیا ہے ہمیں صحیح معنوں میں خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما اور اس خدمت کو ہماری طرف سے قبول منظور فرما. اب میں اپنی موضوع کی طرف آتا ہوں. آج رات لیلۃ القدر کی رات ہے. اس رات کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ یہ رات 1000 مہینوں کے برابر ہے. اور اس کی دوسری فضیلت یہ ہے کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا کہ اس رات میں ملائکہ آسمان سے زمین پر آتے ہیں اور بندوں سے ملاقات کرتے ہیں. پھر علماء نے فرمایا کہ فرشتے تو گناہوں سے معصوم ہیں وہ ہم جیسے گناہگار بندوں سے کیسے ملاقات کر لیتے ہیں. تو علماء نے اس کا جواب دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے بندوں کے گناہوں پر پردہ ڈال دیتا ہے اور پھر فرشتے بھی عرض کرتے ہیں الہی تیرا
اور ان کے نیک اعمال کو ہمارے سامنے ظاہر کیا، تو اس رات کو فرشتے زمین پر آتے ہیں اور بندوں سے ملاقات کرتے ہیں۔ اور تیسری فضیلت یہ ہے کہ اس رات کو غروب شمس سے لے کر طلوع فجر تک ساری رات سلامتی والی ہے۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، طلوع فجر تک سلامتی والی رات۔ تو یہ رات توبہ استغفار کی رات ہے۔ جو آیہ کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس سے قبل ایک واقعہ، حضرت سیدنا مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہیں، ان کے ساتھ حضرت عبداللہ بن عباس مفسر قرآن موجود تھے۔ ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ یا علی، میں بہت غریب ہوں، 2 وقت کی روٹی صحیح طریقے سے نہیں چلتی، کوئی طریقہ بتا دیں کہ میری غربت ختم ہو جائے، اللہ تعالیٰ مال عطا فرمائے۔ آپ نے فرمایا استغفار کرو۔ اس کے بعد ایک اور شخص آیا، اس نے کہا کہ یا علی، میں بہت گنہگار ہوں، کوئی طریقہ بتا دیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا استغفار کرو۔ اور ایک اور شخص آیا، اس نے کہا کہ یا علی، مجھے اللہ تعالیٰ نے سب کچھ عطا کیا ہے مگر بیٹا نہیں ہے، بیٹا نہیں ہے، دعا کرے اللہ تعالیٰ مجھے بیٹا عطا کر دے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا استغفار کرو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس بیٹھے ہوئے حیرانی کے ساتھ دیکھ رہے ہیں کہ جو بھی آتا ہے ایک ہی جواب ہے، استغفار کرو۔ اتنے بے جوڑ سوالات، اتنے مشکلات، مگر سب ہی کا مشکل کشا ایک ہی جملے میں جواب دے رہا ہے، مشکل کشا ہو تو ایسا ہو۔ تو ایک اور شخص آیا، کہنے لگا کہ یا علی، میں نے بڑی محنت کے ساتھ باغ لگایا تھا، باغ خشک ہو گیا، پھل لگتے نہیں، اگر تھوڑے بہت لگتے ہیں تو وہ بھی خراب ہو جاتے ہیں، تو میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا استغفار کرو۔ ایک اور شخص آیا، وہ کہنے لگا کہ یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے بڑی محنت کے ساتھ نہر کھودی اور وہ نہر کھود کر اپنے گاؤں، اپنے زمینوں تک لایا، اب وہ نہر خشک ہو گئی، اب کوئی طریقہ بتا دیں، دعا کریں۔ آپ نے فرمایا استغفار کرو۔ تو ساتھ بیٹھے ہوئے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ سبھی جواب، سبھی تمام ہی سوالات کا ایک ہی جواب استغفار کرو، کیا اس میں حکمت ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا آپ نے قرآن مجید فرقان حمید نہیں پڑھا؟ فرمانے لگے ہاں پڑھا۔ تو فرمایا کیا قرآن پڑھ کے بھول گئے ہو؟ فرمایا نہیں۔ فرمایا کہ قرآن کی آیت نہیں پڑھی، استغفروا ربکم، اپنے رب سے استغفار کرو، انہ کان غفار الرحیم، انہ کان غفور الرحیم، کہ وہ بخشنے والا ہے۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، استغفار کرو کہ تمہیں مال عطا کرے گا۔ وَبَنِينَ، استغفار کرو تمہیں بیٹے عطا کرے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، استغفار کرو تمہیں باغ عطا کرے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، استغفار کرو تمہیں نہریں عطا فرمائے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن کر فرمانے لگے یوں لگا مجھے جیسا کہ قرآن کی آیت آج ہی نازل ہوئی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم کا مقام ہے، اور یہ استغفار کی فضیلت ہے کہ جو بھی مشکل پیش آئے، گناہ زیادہ ہو گئے ہوں تب بھی استغفار کرو، اولاد نہ ہو رہی ہو تو استغفار کرو، مال میں کمی ہے تو استغفار کرو، رزق میں کمی ہے تو استغفار کرو، بیماری ہے تو استغفار کرو، تندرستی ہے تو استغفار کرو، ہر مشکل کا حل استغفار میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین طغوا فی البلاد، وہ قوم سمود والے، وہ قوم عاد والے، وہ قوم لوط والے، وہ قوم فرعون والے، وہ سرکش تھے، وہ طاغوت تھے، انہوں نے سرکشی کی تو ہم نے عذاب بھیج دیا، انہوں نے نافرمانی کی تو ہم نے عذاب بھیج دیا۔ الہی آج پوری امت مسلمہ میں، امت مسلمہ مسلم معاشرے میں قوم عاد والی برائیاں سب ہم میں موجود ہیں، قوم سمود والی برائیاں سب ہم میں موجود، قوم فرعون والی برائیاں سب ہم میں موجود، تو وہ ماضی کا عذاب کیوں نہیں آتا؟ جو قوم سمود پر آیا تھا وہ اس امت پر کیوں نہیں آتا؟ جو قوم فرعون پر عذاب آیا تھا وہ اس امت پر کیوں نہیں آتا؟ جو قوم لوط پر عذاب آیا تھا وہ اس امت پر کیوں نہیں آتا؟ تو خالق کائنات نے اس کا جواب دیا، فرمایا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، میرے حبیب جب تک آپ اپنی امت کے درمیان
درمیان موجود ہیں تو عذاب نہیں آئے گا. سبحان اللہ. امت مصطفیٰ کے درمیان جب تک آپ موجود ہیں تو عذاب نہیں آئے گا. ایک شرط یہ ہے. دوسری یہ کہ وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون. میرے حبیب جب تک مستغفرین موجود ہیں تو عذاب نہیں آئے گا. جب تک استغفار کرنے والے موجود ہیں تو عذاب نہیں آئے گا. تو عذاب کو روکنے کا دو ہی طریقہ ہے. یا تو رسول موجود ہو یا تو استغفار موجود ہو. رسول موجود ہے اور استغفار بھی موجود ہے. وہ کس طرح؟ ایک طرح یہ ہے وہم مستغفرون کا ایک معنی یہ ہے کہ امت مصطفیٰ میں بڑے بڑے اولیاء کرام قیامت تک آتے رہیں گے. نبوت کا دروازہ بند، ولایت کا دروازہ بند نہیں. استغفار کرنے والے آج بھی موجود ہیں، قیامت تک موجود رہیں گے. ہم کہہ سکتے ہیں کہ استغفار کرنے والے اولیاء کرام، ان علماء کرام، ان بزرگان دین کی استغفار کی برکت سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کی برکت سے عذاب سے ہم بچے ہوئے ہیں. ایک معنی یہ بن گیا. دوسرا معنی یہ ہے کہ اس امت میں چاہے وہ غوث ہے، چاہے وہ قطب ہے، چاہے وہ ابدال ہے، کوئی اٹھ کر یہ نہیں کہہ سکتا، کوئی اٹھ کر کسی کی مجال ہے کہ کوئی اٹھ کر یہ کہہ دے کہ میرے استغفار کی وجہ سے عذاب رکا ہوا ہے. کوئی کہہ سکتا ہے؟ نہیں کہہ سکتا. تو خالق کائنات نے ارشاد فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح. میرے حبیب اللہ کی طرف سے فتح و نصرت آ گئی. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ فوج در فوج اس دین اسلام میں داخل ہو رہے ہیں. اب دین اسلام وہ دین جس میں صرف 40 آدمی تھے، وہ دین اسلام جس کو مٹانے کی کوششیں کر رہے تھے لوگ، وہ دین اسلام جس کو منی میٹ ختم کرنے کی کوششیں کر رہے تھے، آج وہ دین اسلام ایسا بن گیا ہے فی دین اللہ افواجا. فوج کی جمع افواج، کہ فوج در فوج لوگ اس دین میں داخل ہو رہے ہیں. اب مسلمانوں کے پاس ملکیں بھی ہیں، اب مسلمانوں کے پاس سونا چاندی بھی ہے، اب مسلمانوں کے پاس مال و دولت بھی ہے. تو اس حالت میں کیا کیجیے؟ فسبح بحمد ربک. میرے حبیب آپ اپنے رب کی حمد و تسبیح بیان کیجیے. واستغفرہ. اور میرے حبیب اس کی اپنے رب سے استغفار کیجیے، اپنے رب سے معافی مانگیے، استغفار کیجیے. سوال پیدا ہوتا ہے، سبھی جانتے ہیں، سبھی مسلمان ہیں، سبھی کا عقیدہ ہے کہ اللہ کا نبی گناہوں سے معصوم ہوتا ہے. اللہ کا نبی گناہوں سے معصوم ہوتا ہے. تو خالق کائنات نے فرمایا میرے حبیب استغفار کیجیے. تو نبی نے کون سا گناہ کیا تھا جس کے لیے رب الجلال فرما رہا ہے کہ معافی مانگیے، استغفار کیجیے؟ نبی نے گناہ کون سا کیا تھا؟ تو علماء نے فرمایا نبی نے گناہ نہیں کیا تھا. یہاں پر استغفار کا حکم ہے. میرے حبیب آپ اپنے امت کے لیے استغفار کیجیے. آپ تو معصوم ہیں، آپ تو گناہوں سے معصوم ہیں. اپنے امتیوں کے لیے، اپنے غلاموں کے لیے استغفار کیجیے. تو میں نے کہا تھا کہ عذاب روکنے کا دو ہی طریقہ ہے کہ یا تو رسول موجود ہو یا استغفار موجود ہو. تو رسول موجود ہے اور استغفار بھی رسول اللہ کی موجود ہے. آج بھی رسول اللہ کی استغفار موجود ہے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب امت کے اعمال، ہمارے اعمال فرشتے لے کر بارگاہ رسالت میں پہنچتے ہیں تو آقا علیہ السلام اگر نیک اعمال ہو تو خوش ہوتے ہیں، اپنے غلام سے، اپنے امتی کو نیک اعمال سے خوش ہوتے ہیں. اگر گناہ ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس امتی کے لیے استغفار کرتے ہیں. تو رسول اللہ ہمارے درمیان موجود ہیں اور رسول اللہ کی استغفار بھی موجود ہے. آج یہ جو امن ہے، آج جو ہم صاحب اولاد ہیں، آج جو ہمارے رزق میں اضافے ہو رہے ہیں، آج جو آسمان سے بارش برستی ہے، آج باغوں میں جو پھل لگتے ہیں، آج فصل جو اگتی ہے، آج جو کچھ مل رہا ہے وہ یا تو وجود مصطفیٰ کی بیگ ہے یا استغفار مصطفیٰ کی بیگ ہے. تو لہذا وجود مصطفیٰ کو مانے دے گئے، استغفار مصطفیٰ کو مانے دے گئے. اگر کوئی کہے کہ رسول اللہ تو مر کر مٹی میں مل گئے، کوئی کہے کہ رسول تو کچھ نہیں دے سکتا، وہ تو ظاہری زندگی میں دیتے تھے، اب نہیں دے سکتے، اگر یہ عقیدہ رکھ کر 100 بار کیا ساری زندگی استغفار کرتے رہو تو تمہارا استغفار قابل قبول نہیں ہوگا.
فرماتے ہیں آج لے ان کی پناہ، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، قیامت میں اگر تم نے رسول اللہ کے اوصاف کو مان گیا، قیامت میں تو تم مانے گا کہ میرے رسول کی طاقت کتنی ہے، اس دن تو مانے گا، مگر اس دن ماننے کا فائدہ نہیں ہوگا۔ اعلیٰ حضرت مسلمانوں کو پیغام دیتے ہیں آج لے ان کی پناہ، آج رسول اللہ کے احسان کو مان، آج رسول اللہ کے احسان کو مان لے کہ آج اگر یہ امت بچی ہے تو اپنے رسول کی وجہ سے بچی ہے۔ پچھلی قوموں پر پتھروں کی بارشیں ہوتی رہی، پچھلے قوموں کی شکلیں مسخ ہوتی رہی، آج ہم میں ان سے زیادہ برائیاں ہیں، آج برائیوں کے اسباب بھی زیادہ ہیں، آج گناہ کے اسباب بھی زیادہ ہیں، آج ہم ان سے بڑھ کر گناہ گار ہیں، مگر آج بچے ہوئے ہیں تو اس لیے کہ رسول اللہ ہمارے درمیان موجود ہے اور رسول اللہ کی استغفار موجود ہے، اس کو مانے بغیر بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اب قرآن مجید فرقان حمید نے ارشاد فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی۔ اس پوری موضوع کو پھر کبھی بیان کروں گا کیونکہ ہمارے بزرگ حضرات ایسے ہیں جو یہاں دیر تک بیٹھ نہیں سکتے، صرف اس کا جو شان نزول بیان کروں گا۔ اقرأ پڑھیے بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے پڑھیے جس نے خلق کیا، خلق الانسان من علق، اس اللہ نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ آیت قرآن مجید فرقان حمید کی ہے، وہ قرآن جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا آخری پیغام ہے، اس آخری پیغام کا یہ پہلا پیغام ہے، یہ پہلی وحی ہے۔ سبھی جانتے ہیں کہ سورۃ العلق کی ابتدائی آیتیں یہ پہلی وحی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں موجود ہیں، عبادت گزار ہیں، عبادت کر رہے ہیں، اچانک جبرائیل امین علیہ السلام آئے اور انہوں نے آ کے عرض کیا اقرأ، پڑھیے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ما انا بقارئ، میں پڑھنے والا نہیں، میں پڑھنے والا نہیں۔ لوگوں نے سمجھا، لوگوں نے غلط ترجمہ کیا، دین کے ساتھ خیانت کی اور انہوں نے لکھا کہ میں پڑھ نہیں سکتا، مجھے پڑھنا نہیں آتا، میں پڑھنا جانتا نہیں ہوں، یہ ترجمے ہیں۔ آپ کہتے ہیں، مجھے کہتے ہیں قاری صاحب، قاری کا کیا معنی ہے؟ پڑھنے والا۔ ما انا بقاری، میں پڑھنے والا نہیں۔ یہ فرمایا میں پڑھنے والا نہیں، یہ نہیں فرمایا مجھے پڑھنا نہیں آتا، یہ نہیں فرمایا کہ میں پڑھ نہیں سکتا، فرمایا میں پڑھنے والا نہیں۔ یہ کیوں فرمایا؟ فرمایا جبرائیل تو کہہ رہا ہے اقرأ، پڑھ، اگر تیرے کہنے پر میں نے پڑھ لیا، کل دنیا یہ کہے گی محمد مصطفیٰ کا استاد جبرائیل ہے، حقیقت یہ نہیں ہے، تو میرے در کا خادم ہے، تو میرا استاد نہیں ہے، میرا استاد تو خالق کائنات ہے جو براہ راست مجھے پڑھا رہا ہے۔ تیرے کہنے پر میں یہی کہتا ہوں کہ میں پڑھنے والا نہیں، میں پڑھنے کے لیے نہیں آیا، میں پوری کائنات کو پڑھانے کے لیے آیا، اور جبرائیل تیرے کہنے پہ نہیں پڑھوں گا، اس لیے کہ تو میں پڑھانے والا نہیں، پڑھانے والا وہ ہے، اس لیے نہیں پڑھوں گا۔ تو جب تیسری مرتبہ کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق، تب رسول اللہ نے پڑھا کہ نہیں پڑھا؟ تب پڑھا۔ جب اقرأ بسم ربک الذی خلق کہا تو رسول اللہ نے پڑھا، تو جبرائیل نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نہیں پڑھا رہا، اقرأ پڑھیے ربک بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام پر پڑھیے جس نے خلق کیا، جس نے تجھے مجھے پیدا کیا، وہ پڑھا رہا ہے، میں نہیں پڑھا رہا، میرا کام تو صرف لانا ہے، میرا کام تو صرف لانا ہے، رب کے نام پر پڑھیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا، آقا علیہ السلام نے پڑھا۔ اب سورت دیکھیے کہ اس سے پہلے، اس واقعے سے پہلے، اس پہلی وحی سے پہلے آقا علیہ السلام آسمان پر تشریف لے گئے تھے؟ نہیں، معراج تو بعد میں گئے، اس سے پہلے آسمان کو حضور علیہ السلام تشریف نہیں لے گئے تھے۔ اور اس سے پہلے
جبرائیل امین علیہ السلام زمین پر آئے تھے؟ نہیں آئے تھے، یہ پہلی مرتبہ آئے، پہلی مرتبہ زمین پر آئے، وحی لے کر آئے، اس سے پہلے آئے نہیں تھے۔ تو آقا علیہ السلام نے جبرائیل کو کیسے پہچان لیا کہ یہ جبرائیل ہے، یہ فرشتہ ہے؟ کیسے پہچان لیا بھائی؟ پہلے کبھی تو دیکھا نہیں تھا، پہلے نہ تو کبھی آقا علیہ السلام آسمان پر گئے، نہ فرشتے زمین پر آئے، تو پہلی مرتبہ دیکھتے ہی فرشتے کو پہچان لیا فرشتہ ہے، اور یہ بھی پہچان لیا کہ فرشتوں کا سردار جبرائیل ہے۔ تو کیسے پہچان لیا؟ اس لیے پہچان لیا کہ جب جبرائیل بن رہا تھا میرا حبیب دیکھ رہا تھا، سبحان اللہ، جبرائیل پیدا ہو رہا تھا میرے حبیب علیہ السلام دیکھ رہے تھے۔ جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کیا، رسول اللہ، حضور نے فرمایا کہ جبرائیل تمہاری عمر کتنی ہے؟ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ مجھے معلوم نہیں میری عمر کتنی ہے، مگر اتنا جانتا ہوں کہ ایک ستارہ 70 سال کے بعد یا 100 سال کے بعد ایک دفعہ طلوع ہوتا تھا، میں نے اس کو 70,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ تو حضور نے فرمایا قسم خدا کی وہی ستارہ میں ہوں، وہی ستارہ میں ہوں۔ تو رب ذوالجلال نے سب سے پہلے اپنے نور سے اپنے نبی کے نور کو پیدا فرمایا۔ جبرائیل تو بعد میں پیدا ہوئے، حضور کی موجودگی میں پیدا ہوئے، اس لیے تو پہچان لیا کہ جبرائیل ہے، میرے سامنے تو بنے، میرے سامنے تو پیدا ہوئے ہیں، میرے پاس تو پیدا ہوئے ہیں، مجھ سے تو چھوٹے ہیں، اس لیے تو پہچان لیا۔ پھر اس کے بعد دیکھیں جبرائیل امین علیہ السلام نے جس وقت کہا اقرأ باسم ربک، پڑھیے رب کے نام پر، حضور نے یہ نہیں پوچھا کہ رب کون ہے، کتنے ہیں، کہاں ہے، کون ہے رب، رب کس کا نام ہے، حضور نے پوچھا نہیں۔ ربک الذی، اپنے رب کے نام پر پڑھیے، میرے آقا علیہ السلام سے نے پوچھا نہیں کہ رب کون ہے، کتنے ہیں، کہاں رہتا ہے، یہ کون ہے، نہیں پوچھا۔ اس لیے معلوم ہو گیا کہ نبی دنیا میں آنے سے پہلے رب کو جانتا بھی تھا، رب کو مانتا بھی تھا، رب کو جانتا بھی تھا، رب کو مانتا بھی تھا۔ نبی دنیا میں آنے سے پہلے تو یہ رب کو جانتا بھی تھا، رب کو مانتا بھی تھا، اس لیے رب الذی پڑھا تو آقا علیہ السلام نے پڑھنا شروع کیا۔ اب اس کی مثال آخری بات، اب دیکھیں اللہ نے فرمایا خلق الانسان من علق، ہم نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ دوسرے مقام پر فرمایا الم یکن نطفۃ من منی یمنی، ہم نے انسان کو منی کے نطفے سے پیدا کیا۔ یہ پیدا ہوا اور اس کی حیثیت کیا تھی؟ فرمایا واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، اس اللہ نے تمہیں تمہارے ماؤں کے پیٹوں سے نکالا۔ لا تعلمون شیئا، اس حال میں نکالا کہ تم جاہل تھے، لا تعلمون شیئا، تم کچھ نہیں جانتے تھے۔ اور سورۃ النساء میں فرمایا وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، اور ہم نے انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ تو یہ انسان مسلسل سفر میں ہے نا، مسافر ہے، تو جب بندہ مسافر تو ضروری ہے ایک وہ مقام ہو جہاں سے وہ چلے، ایک وہ مقام ہو جہاں تک وہ جائے۔ تو جہاں سے چلا وہ کیا ہے؟ خلق الانسان من علق، جمے ہوئے خون سے ہم نے تمہیں پیدا کیا۔ الم یکن نطفۃ من منی یمنی، منی کے نطفے سے تمہیں پیدا کیا۔ تم نے اپنے سفر کا آغاز وہاں سے شروع کیا، اور جب اس دنیا میں پیدا ہوئے تو کیا تھے تم؟ لا تعلمون شیئا، جاہل تھے، جاہل دنیا میں آئے۔ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، اور تمہیں کمزور پیدا کیا گیا۔ انسان پیدا ہوا کمزور ہے، چونٹی نے کاٹ لیا، ابھی ہٹا نہیں سکتا، ماں ہٹا لے تو اچھی بات ہے، باپ ہٹائے تو الگ بات ہے، مگر انسان خود اپنے آپ پر چونٹی نہیں ہٹا سکتا، کمزور پیدا ہوا ہے۔ تو جب پیدا ہوا تو کمزور ہے، جب چلا جس منزل سفر کا آغاز کیا تو جاہل بھی تھا، سفر کا جس وقت اس نے آغاز کیا تھا تو کمزور بھی تھا۔ وہی انسان جب بڑا تو کتنا طاقتور بن گیا، اتنا طاقتور بن گیا کہ اپنی خلائی گاڑی چاند پر اتار دی، اتنی طاقت اس کے اندر آ گئی، ہوائی جہاز بنا دی، اتنی طاقت آ گئی، اس نے جنگیں کی، اتنی طاقت آ گئی۔ اور علم کتنا آ گیا، جو جاہل پیدا ہوا تھا، جو جاہل پیدا ہوا تھا کتنا
آ گیا کہ حافظ قرآن بن گیا. جس کو اپنی ناک صاف کرنا نہیں آتا تھا وہ آج حافظ قرآن بن گیا. وہ آج قرآن بیان کر رہا ہے, آج قرآن پڑھا رہا ہے, آج قرآن کی تفسیر بیان کر رہا ہے. جو جاہل جہالت سے چلا تھا بڑا عالم بن گیا, جو کمزوری سے چلا تھا تو آج کتنا بڑا عالم بن گیا. تو جو بندہ جہالت سے چلا اب کتنا عالم ہے, جو بندہ جو کمزوری سے چلا کتنا طاقتور ہے. اور جس رسول کا آغاز ہی علم سے ہوا ہو, جس رسول کو آغاز ہی میں خالق کائنات نے عالم بنایا ہو, اپنی ذات کی معرفت عطا کیا ہو, اور وہ خالق کائنات وہ غار ہرا میں پہلی وحی اپنے رب کا نام سن کر یہ نہ پوچھتا ہو کہ رب کون ہے, بلکہ فوراً پہچانتا ہو کہ رب وہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے, جس نے مجھے پیدا کیا ہے. تو وہ رسول جس کے آغاز کا علم اتنا ہے, پھر خالق کائنات نے اس کے سینے پر اس قرآن کو نازل کیا اور اس قرآن کی حیبت کو یہ بیان کیا. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. اگر اس قرآن کو ہم پہاڑ پر نازل کرتے تھے تو ریزہ ریزہ ہو جاتا, مگر یہ دل مصطفیٰ ہے کہ یہ قرآن اس دل مصطفیٰ میں سما گیا ہے. وجہ کیا ہے کہ آغاز ہی میں اللہ نے اپنی نبی کو عالم بنایا ہے. پھر قرآن کا نزول براہ راست علم دینے کا سلسلہ شروع ہو گیا, قرآن کا نزول شروع ہو گیا, براہ راست علم دینے کا سلسلہ شروع ہو گیا. اور ایک دن وہ آ گیا جب خالق کائنات نے فرمایا, قرآن کی آخری آیت, آخری وحی, فرمایا الیوم اکملت لکم, آج کے دن ہم نے تم پر اپنا دین کو عمل کر دیا, سارا سکھا دیا. اور اتممت علیکم نعمتی, اور تم پر ہم نے اپنی نعمت بھی تمام کر دی ہے. اب دیکھیں یہ علم مصطفیٰ ہے, آغاز میں اتنا عالم ہے تو پورا قرآن جس پہ نازل ہونے کے بعد کتنا بڑا عالم ہوا ہوگا. اس لیے خالق کائنات نے دیگر انبیاء کرام کے علوم کو بھی بیان فرمایا ہے, مگر تخصیص کے ساتھ, قید کے ساتھ. آدم علیہ السلام کے لیے فرمایا وعلم آدم الاسماء, ہم نے آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کا نام سکھا دیا. تمام اشیاء, صرف نام, اشیاء کا نام سکھایا, بنانے کا طریقہ نہیں سکھایا, صرف ان اشیاء کا نام سکھایا تھا. تو علم آدم مقید ہے اشیاء کے نام کے ساتھ. اور علم فرشتہ, فرمایا فرشتوں کو ہم نے علم عطا کیا کہ لا علم لنا الا ما علمتنا, الہی ہم نہیں جانتے مگر جتنا تو نے سکھایا اتنا ہی جانتے ہیں. تو ان کا علم بھی مقید ہے, جتنا تو نے سکھایا ہم اتنا ہی جانتے ہیں. فرشتوں کا علم یہ ہے. اور پھر فرمایا وَيُعَلِّمُكَ مِن تَعْبِيرِ الْحَدِيثِ, من تعبیر الحدیث, ہم نے یوسف علیہ السلام کو تعبیر کا علم عطا فرمایا. تعبیر کا, خواب کی تعبیر کا علم ہم نے یوسف علیہ السلام کو عطا فرمایا. اور علمناہ من لدنا علما, ہم نے خضر علیہ السلام کو علم دنیا عطا کیا. اور فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا, ہم نے داؤد علیہ السلام کو, سلیمان علیہ السلام کو علم عطا کیا. علم ماں کا لفظ ہے, تفصیل نہیں ہے کہ کتنا علم عطا کیا. جب باری آئی آمینہ کے ڈال کی اور جب باری آئی مصطفیٰ علیہ السلام کی, تو خالق کائنات نے علم مصطفیٰ کو کسی چیز کے ساتھ یا کسی چیز کے نام کے ساتھ مقید نہیں فرمایا. فرمایا علم الانسان ما لم یعلم, جو کچھ انسان نہیں جانتا تھا, انسان سے مراد محمد مصطفیٰ ہے, جو کچھ انسان نہیں جانتا تھا سب کچھ سکھا دیا. اور پھر فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا, میرے حبیب جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے وہ سب کچھ آپ کو سکھا دیا. آپ پر تو اللہ کا بڑا فضل ہے, آپ پر تو اللہ کا بڑا فضل ہے. یہ علم مصطفیٰ ہے. اب دیکھیں آخری بات ہے, اب میں اس ممبر پر بیٹھ کر, ممبر رسول میں بیٹھا ہوں, اب یہاں پر بیٹھ کر اگر میں دعویٰ کروں کہ بھائی میں تم سب سے بڑا متقی ہوں, تو تم میں سے کوئی ایسا بندہ ہے جو اٹھ کر میرے اس دعوے کو جھٹلا سکے؟ کوئی ہے؟ نہیں جھٹلا سکو گے. اس لیے کہ تقویٰ کا تعلق دل کے ساتھ. تقویٰ کا معنی ہے اللہ تعالیٰ سے ڈرنا. میں کتنا خدا سے ڈرتا ہوں آپ کو کیا مانوں؟ اگر میں دعویٰ کروں کہ میں پورا سال تہجد کی نماز پڑھتا ہوں, کبھی قضا نہیں کی, آپ اس دعوے کو جھٹلا نہیں سکتے.
اس لیے کہ رات کو میں اپنے گھر پہ ہوتا ہوں، اپنے کمرے میں ہوتا ہوں، آپ کو نہیں معلوم کہ میں رات کیا کرتا ہوں، نہیں معلوم، اس لیے میں اس دعوے کو آپ جھٹلا نہیں سکو گے۔ اگر میں دعویٰ کروں کہ میں سال میں 6 مہینے روزے رکھتا ہوں تو آپ میرے اس دعوے کو جھٹلا نہیں سکو گے، اس لیے کہ روزہ میرے اور میرے رب کے درمیان راز ہے جس کو کوئی نہیں جان سکتا۔ لیکن اگر میں اس منبر پر بیٹھ کر یہ دعویٰ کروں کہ میں سب سے بڑا عالم ہوں تو میرے اس دعوے کو آپ جھٹلا سکو گے۔ کس طرح کہ آپ میں سے کوئی شخص اٹھ کر مشکل سوال کر دے گا، میں اس سوال کا جواب نہیں دے سکوں گا تو میں اپنے دعوے میں جھوٹا ثابت ہو جاؤں گا، میں اپنے دعوے میں جھوٹا ثابت ہو جاؤں گا۔ بس آخری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پہ بیٹھ کے تقویٰ کا دعویٰ نہیں کیا، علم کا دعویٰ فرمایا سل اما بدعلتا، لوگوں جو کچھ پوچھنا چاہتے ہو مجھ سے پوچھ لو، جو تمہارا جی چاہتا ہے مجھ سے پوچھ لو۔ فصحائے عرب موجود ہیں، بلغائے عرب موجود ہیں، عربی زبان کے بڑے بڑے ماہر موجود ہیں، وہ بڑے بڑے شعراء موجود ہیں، مگر کسی کی مجال نہیں ہے کہ اٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دعوے کو جھٹلا سکے۔ کوئی بھی علم مصطفیٰ علیہ السلام کے دعوے کو نہیں جھٹلا سکا۔ جب حضور کی ظاہری حیات میں علم مصطفیٰ کو کوئی جھٹلا نہیں سکا، 14 صدیوں کے بعد ملا کو کس نے اجازت دی ہے اور بعد میں آنے والوں کو کس نے یہ حق دیا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو ایک پیمانے کے ساتھ انچیٹر کے ساتھ نامہ شروع کر دے، پھر کہے میں رسول اللہ کا امتی ہوں؟ کیا منہ دکھائے گا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ آج وہ کہے کہ میرے رسول کو یہ اس کا علم تھا، اس کا علم نہیں تھا، وہ دیوار کے پیچھے بھی نہیں جانتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ خالق کائنات ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عاشق بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی دعوانا الحمدللہ۔